موقع پر نوجوان ظاہر ہے ہمارے کوئی نہ کوئی کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ سپورٹس سے ہمیں بہت اچھی خبریں ملی ہیں اس سال، جو کہ کامن ویلتھ گیمز کے اندر رواں ہفتے پاکستان جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ نصف صدی کی ان لاسٹ 50 ایئرز جو پرفارم کیا پاکستانی نوجوانوں نے، اس کا ریکارڈ ہمیں نہیں ملتا۔ بہت بہترین طریقے سے پرفارم کیا ہے، جس میں ہمیں 9 دستگیر بٹ جنہوں نے 109 کلو گرام سے زیادہ جو ویٹ کیٹیگری ہے اس میں مجموعی طور پر 405 کلو گرام وزن اٹھا کر نہ صرف گولڈ میڈل حاصل کیا بلکہ کامن ویلتھ گیمز کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہاف سینچری میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انہوں نے کی ہیں۔ جولین تھروور ہمارے ارشد ندیم جنہوں نے 90.18 میٹر تھرو کر کے نئے ریکارڈ کے ساتھ ایتھلیٹکس میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ پاکستان نے 1970 میں 4 گولڈ سمیت 10 میڈلز حاصل کیے تھے۔ یوں 52 سال بعد پاکستان کی ان گیمز میں بہترین کارکردگی رہی ہے۔ دوسری جانب ایشین باکسنگ فیڈریشن ایک ایونٹ میں پاکستانی باکسر تیمور خان تھے جنہوں نے بھارتی نمبر 1 باکسر کو شکست دے کر ایشین ہیوی ویٹ چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ان اہم فتوحات پر ہم نے بات کرنی ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہ دونوں چیمپئن موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 9 دستگیر بٹ جو کامن ویلتھ لفٹنگ چیمپئن شپ میں چیمپئن بنے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور تیمور خان جو کہ ایشین باکسنگ چیمپئن ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تیمور، I'll start with you۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھارت کے نمبر 1 باکسر ہیں یہ ویدانت اگروال، ان کو شکست دی ہے اور چیمپئن کا ٹائٹل اپنے ساتھ سجایا ہے۔ یہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ ایک تو باکسنگ آپ کا ظاہر پیشن ہوگا، آپ اس میں اب چیمپئن بھی بن گئے، لیکن انڈین باکسر کو ہرانا اور اسی ہفتے میں، مطلب جس ہفتے میں آپ جشن آزادی بھی منانی ہے یا اگست کا مہینہ، کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس عزت سے بخشا۔ اس میں کافی میری کوچز کی بہت ٹریننگ جو تھی، ان کی جو ٹریننگ مجھے انہوں نے دی، اور میرے والدین کی دعائیں اور پورے قوم کی دعائیں میرے ساتھ تھی، اور میرے سردار سیال صاحب نے، انہوں نے اس سب لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ اور ظاہری بات ہے پاکستان انڈیا کی جب بھی فائٹ ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے پریشر تو ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ قوم کی دعائیں اور قوم کی سپورٹ اتنی زیادہ تھی کہ مطلب جب رنگ سے پہلے پریشر تھا، لیکن جب رنگ میں اترا تو اس وقت بالکل لائٹ فیل کر رہا تھا اور بالکل سٹریس فری فیل کر رہا تھا۔ تو الحمدللہ وہ کافی ٹف اوپوننٹ تھا انڈین جو تھا، لیکن اللہ پاک نے جو ہے مجھے حوصلہ دیا، اور ABF ٹائٹل جو ہے میں نے پاکستان کے لیے جو ہے ون کیا۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک تو چلے ٹھیک ہے چیمپئن شپ ہے، مقابلہ ہے، آپ کا اپنا سپورٹس ہے، لیکن انڈین باکسر سے اگر ہار گیا تو پتہ نہیں کیا فیلنگ تھی؟ مطلب انڈین باکسر سے نہیں ہلے باقی ہار جائیں۔ بالکل یہی سب سے فائٹ کی جو چیز وے ان ہوا تھا ایک دن پہلے، تو یہی میں اور کوچ روم میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ کل کیا ہوگا اور کل کیا ہوگا۔ مطلب ہمیں فائٹ میں تو ایسا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ، کسی اور کنٹری کے ساتھ فائٹ ہوتی تو مجھے اتنا پریشر نہ ہوتا، لیکن فائٹ انڈیا کے ساتھ تھی تو وہ کافی پریشر تھا۔ لیکن جس رات کو پھر میں سویا، آگے صبح اٹھ کے میں نے نماز پڑھی، 2 رکعت نفل کیے، اور پوری قوم کو دعا کی، میں نے ان کی اپیل کی، تو الحمدللہ بہت اچھا میرا جو ہے فائٹ رہی تھی۔ پریشر تو کافی زیادہ تھا، لیکن الحمدللہ مطلب جب رنگ میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ رنگ میں جب میں اترا تو اچانک ایسا فیل ہوا کہ بالکل میں سٹریس فری ہو گیا ہوں، مطلب وہ سارا سٹریس اور سب کچھ وہ سب ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر جب فرسٹ راؤنڈ ہوا تو میں تھوڑا، میرا مائنڈ اور ساری باڈی اور میرا سارا کنٹرول میں آ گیا۔ اس سے پہلے جو ہے میں تھوڑا، مطلب ظاہری سی بات ہے کیونکہ انڈین اور پاکستان رائول کنٹریز ہیں، اور انڈین ظاہری بات ہے اگر ہم یہ فائٹ اللہ نہ کرے ہارتے تو ہمارے لیے کافی جو ہے یہ عزت اور غیرت کا مسئلہ تھا۔ لیکن الحمدللہ فرسٹ راؤنڈ کے بعد جو ہے میرے پورا سارا میرا کنٹرول میں آ گیا، اور الحمدللہ یہ کامیابی ملی۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کی فیلنگ یہ تھی کہ ٹھیک ہے گیم ہے، سب کچھ ہے، لیکن انڈین باکسر سے نہیں ہارنا ہے، باقی چلو آگے پیچھے بندہ برداشت کر لیتا ہے ہار، لیکن یہ بہرحال اللہ نے آپ کو کامیابی دی، پاکستان کا پرچم بلند ہوا۔ 9 دستگیر بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بٹ صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہم ایک آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی بھی منا رہے ہیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک فاتح کے طور پر ایک جب آپ جیتے
قومی ترانے، پاکستان کا پرچم سب سے بلند ہو گیا، کیا جذبات تھے، کیا احساسات تھے، کیا محسوس کر رہے تھے آپ جب آپ جیتے ہیں؟ کیا چل رہا تھا دل کے اندر کہ ایک ٹف کمپٹیشن جیتنے کے بعد، پاکستان کا پرچم بلند کرنے کے بعد کیا جذبات تھے آپ؟ جی الحمدللہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت سے نوازا ہے. اور جی یہ آئی تھنک اولمپکس کے بعد آئی تھنک یہ میگا ایونٹ ہے دوسرا جو جس میں بہت زیادہ ٹف جو ہے کمپٹیشن کیا ہوا ہوتا ہے. اور الحمدللہ مائنڈ سیٹ یہی تھا کیونکہ لاسٹ جو کامن ویلتھ گیمز تھیں 2018 میں اس میں برونز ہو گیا تھا ایک اٹیمپٹ جو ہے فیل ہونے کی وجہ سے. تو اس بار پورا فوکس تھا اس چیز پہ کہ پاکستان کے لیے گولڈ لے کے جانا ہے اور لازمی لے کے جانا ہے. تو الحمدللہ پورا فوکس اسی چیز پہ تھا کہ یہ نہیں پتا تھا کہ ساتھ انڈیا کی نیوزی لینڈ ہے. بس یہ تھا کہ اس بار گولڈ لے کے جانا چاہے آگے ارائیول کوئی بھی ہو، بس انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے جو ہے گولڈ میڈل لے کے جانا. اچھا ایک چانس آپ کہتے ہیں میں نے مس کر دیا تھا، میں نے برونز میڈل لے لیا تھا، وہ اس ایک چانس کو مس کرنے کے لیے آپ نے 409 کلو ویٹ جو ہے وہ اٹھا لیا. کتنی محنت کی ہے، کیا کرتے رہے ہیں اتنا ویٹ اٹھانے کے لیے، اور ایک چانس یہ مس نہ ہو اس کے لیے کیا، کیسے اپنے آپ کو کنونس کرتے تھے، موٹیویشن کیا تھی؟ بیسیکلی میرے فادر جو تھے وہ میرے کوچ ہیں، تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے لاسٹ ٹائم جب آسٹریلیا میں مطلب برونز ہو گیا تھا، کیونکہ تبھی جو ہماری تیاری تھی وہ الحمدللہ گولڈ کے لیے تھی. اور لیکن انفارچونیٹلی مطلب وہاں پہ میں برونز ہو گیا. وہ مجھ سے کچھ عرصہ جو ہے وہ ناراض رہے اس بات سے کہ میں نے مطلب اپنا 100% نہیں دیا. تو وہ چیز دماغ میں میری تھی اور اسی چیز کو لے کے میں نے یہ 4 سال جو مزید پھر میں نے نکالے. اور پھر میرے ذمہ صرف یہی تھا کہ جب گیمز آئیں گی تو میں نے بس پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کے جانا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے گولڈ میڈل بھی دیا اور ساتھ کامن ویلتھ گیمز کے 3 نئے ریکارڈ بھی کیے ہم نے. تو اب اگلا نیکسٹ ٹارگٹ آپ کا کیا ہے؟ آپ اولمپکس کی طرف جائیں گے، کیا ہوگا؟ اور یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ آپ اب تیاری جو ہے، آپ ظاہر یہ تو آپ نے جیت لیا، اب کیا اس سے بھی کوئی ٹف آپ کا کمپٹیشن ہے یا ٹریننگ اس سے زیادہ ٹف کرنی ہوگی آپ کو اپنے نیکسٹ ٹاسک کے لیے؟ جی ظاہری بات ہے، اگر آپ کو اولمپکس تک جانا ہے تو آپ کو اس سے ڈبل محنت کرنی پڑے گی. اور الحمدللہ اگلا جو میرا ٹارگیٹ ہے وہ پیرس 2024 ہے جو اولمپکس ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارے جو اس کے بعد کوالیفائی ایونٹ جو سٹارٹ ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوالیفائی ایونٹ بھی ہم کھیلیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ میں کیا کہتے ہیں لاسٹ جو ٹوکیو اولمپکس تھی میں اس میں نہیں جا پایا تھا کیونکہ میری کچھ انجریز ہوئی تھی مجھے میجر، تو میں نہیں جا پایا. تو وہاں پہ بھی میں نے جن 2 لڑکوں کو ہرایا ہوا تھا، ایران کے اور سیریا کے لڑکے کو، وہ وہاں پہ سلور اور برونز ہو گئے تھے. اور یہ میرے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا وہاں پہ میڈل لینے کا، لیکن انفارچونیٹلی میں وہاں پہ بھی نہیں جا پایا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو پچھلی کسر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 2024 کی جو پیرس اولمپکس ہے وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی. اچھا آپ کا شہر گجرانوالا ہے، پہلوانوں کا شہر ہے، تو یہ بتائیں کہ یہ جو کسر آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں چھوڑوں گا، وہاں پر تو کھانے پینے میں بھی پہلوان کوئی کسر نہیں چھوڑتے، تو یہ جو ڈائٹ شائٹ ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ کھانا پینا کتنا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی ہیلتھ دیکھ کے ہمیں اندازہ تو ہوتا ہے ویسے بڑی ریکوائرمنٹ ہوگی، لیکن کتنی ضرورت ہوتی ہے آپ کے جیسے لیول کے پلیئر کو اپنی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے؟ کیا فوڈ کھاتے ہیں اور کتنا کھانا پڑتا ہے؟ بیسیکلی یہ وہ پرانی باتیں کہ آپ لوگوں کو بس کھانا وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. اب پراپر نیوٹریشن ہمیں دی جاتی ہے، مطلب پروٹین اتنی ہونی چاہیے، کارب اتنی ہونی چاہیے، مطلب کیلکولیٹڈ جو ڈائٹ دی جاتی ہے. ہاں جی کیلکولیٹڈ ڈائٹ دی جاتی ہے. اور کیا کہتے ہیں میں اتنا زیادہ نہیں کھاتا، میں بس یہ کہ ہم صاف چیزیں کھاتے ہیں، لائک مطلب پروٹین لے لیا، بیف لے لیا، مٹن لے لیا، مطلب باہر کی چیزیں نہیں کھائیں، تو جو جس سے ہمیں طاقت ملے ہم صرف وہ چیزیں کھاتے ہیں. ٹھیک. تیمور خان صاحب آپ سے بھی میرا سوال ہے، پھر میرا یہ بٹ صاحب سے بھی سوال ہوگا کہ ظاہر پاکستان میں سہولیات کا مسئلہ ہے، اتنے ریسورسز نہیں ہوتے ہمارے پلیئرز کے پاس ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں. اب دیکھیں یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ مطلب ہمارے یہاں صرف زیادہ تر کرکٹ اور ہاکی کو ہی پروموٹ کیا جاتا رہا یا زیادہ تر فوکس وہاں رہا، لیکن پاکستان کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان اور ڈیفرنٹ کیٹیگری کے جو سپورٹس ہیں اس میں بہت ٹیلنٹ ہے، پرفارم کرتا رہا ہے. کن ایشوز کا آپ کو سامنا رہا اور آگے جو ہے وہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ کو ہیلپ کریں، سپورٹ ملے تو آپ اس سے بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ٹریننگ ہے اس کو ہم پاکستان میں جس لیول کی ٹریننگ کرتے ہیں، لیکن جب ہم آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو وہاں کے فائٹروں کے ساتھ جب ہم فائٹ کرتے ہیں تو ہمیں پھر وہاں پر ہمیں جو ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں اور جو ہماری اسکل ہوتی ہے وہاں پر ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اور امپرومنٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ
وہاں کی جو فائٹرز ہوتے ہیں یا وہاں کے جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کی پراپر ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم ان لوگوں نے اٹھنا ہے، کس ٹائم کیا ٹریننگ کرنی ہے، کس ٹائم کیا کھانا ہے. پراپر ان کا پورا جو کیمپ ہوتا ہے وہ پورا کیلکولیٹڈ کیمپ ہوتا ہے، تو وہ اس کے حساب سے چلتے ہیں. تو آگے میرا اب یہ پلان ہے کہ میں انشاءاللہ آؤٹ آف کنٹری جاؤں گا ٹریننگ کیمپ کے لیے، کیونکہ آگے میں نے کانٹیننٹل ٹائٹل کے لیے فائٹ کھیلنی ہے، WBC کانٹیننٹل کے لیے، ایشیا کانٹیننٹل کے لیے. تو اس کے لیے پھر میں انگلینڈ یا امریکہ ٹریننگ کرنے جاؤں گا. اور یہاں پر تو آپ کے پاس پہلے اسپانسرز مجھے ہیں بہت یا پھر مشکلات- آپ کے ریسورسز کا ایشو ہے آپ کے پاس؟ جی پہلے تو مجھے یہ ایشو تھا، لیکن اب میں اسپانسر یہاں پر جو میری ابھی ریسنٹ فائٹ تھی وہ مجھے دی لائف نے اسپانسر کیا، اور میری پچھلی فائٹ بھی انہوں نے مجھے اسپانسر کی، اور وہ آگے بھی مجھے سپورٹ کریں گے. اور انشاءاللہ میرے فل پر امید ہوں. ٹھیک ہے. تو عامر خان صاحب سے بھی، عامر خان جو باکسر ہیں UK میں پاکستانی، ان سے بھی کوئی کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ جی عامر خان کے ساتھ تو میں نے ان کے پروموشن میں نے ایک فائٹ کھیلی تھی جو کہ 2020 میں ہوئی تھی لاہور گورنر ہاؤس کے اندر. ان کے بعد میرا ان سے رابطہ رہا، لیکن وہ خود پھر اپنے فائٹوں میں تھوڑا مصروف ہو گئے تھے. تو ابھی ان سے میری جلدی میری ملاقات بھی ہوگی، وہ پاکستان بھی آئیں گے بہت جلد، اور باقی ان سے فردر چیزیں ڈسکس کروں گا. لیکن فی الحال میرا ابھی جو اپنا پلان ہے وہ جی. بٹ صاحب آپ کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے، اسپانسرز ہیں یا نہیں ہیں، یا کیا آپ چاہتے ہیں، کیا میسج ہے آپ کا حکومت کے لیے؟ بیسیکلی دیکھا جائے تو جو سارے معاملات جو بھی دیکھ رہی ہے، وہ PSB دیکھ رہی ہے، پاکستان سپورٹ بورڈ دیکھ رہی ہے، اور PO دیکھ رہی ہے. وہ اپنا جو ہے کام جو ہے وہ پورا کر رہی ہے. لیکن اگر یہ جو اسپانسرز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اب ظاہری بات ہے میڈل آ گیا تو اب ظاہری بات ہے اسپانسرز بھی مل رہے ہیں، اب سب کچھ مل رہا ہے. تو یہ چیز اگر پلیئر کو اس ٹائم پہ ملی ہو جب مطلب پلیئر مطلب نیشنل لیول پہ آ جائے، تو آئی تھنک کہیں مطلب تب پھر ایک نو بٹ نہیں، پھر کئی نو بٹ جو ہے نکلیں گے، کئی ارشد ندیم نکلیں گے، کئی نام بٹ نکلائیں گے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے گھر سے اسٹرانگ نہیں ہوتا. اگر یہ اسپانسرشپ، اگر جو نیشنل چیمپئن جو ہوتے ہیں، مطلب جو ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے، اگر ان کو یہ اسپانسر ملے تو میرا نہیں خیال کہ کئی نو بٹ اور کئی نام بٹ مطلب جلد سے جلد جو ہے نا اس لیول پہ آئیں گے پاکستان میں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل لیول پر جس وقت لے کر آتے ہیں پلیئرز آتے ہیں، اگر اسی وقت سپانسرز یا سپورٹ پراپرلی مل جائے، گورنمنٹس کی مل جائے، سپانسرز کی مل جائے، تو پھر ایسے اور پلیئرز ہم جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ نو دستگیر بٹ، تیمور خان صاحب، آپ دونوں چیمپئنز ہیں.